حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمۃ بضعۃ منی. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، ایام عزا کی، ایام عزائے فاطمیہ کی ان مجلسوں میں آپ حضرات اس دوسرے خمسے میں جس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں وہ جناب سید عالمیان کے ان القاب سے متعلق ہے کہ جن القاب کو اللہ نے جناب سیدہ کے لیے قرار دیا ہے. انسان کو اگر اللہ شرف دیتا ہے، اس شرف کے مقابل کوئی انسان کھڑے نہیں رہ سکتا، اور اسی لیے اللہ سے شرف کی تمنا کرنی چاہیے. لوگوں کی بیساکھی پر اگر انسان فضیلت حاصل کرتا ہے تو پھر لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر اللہ شرف دیتا ہے تو پھر اللہ کا خدمت گزار بن کے انسان کام کرتا ہے. جناب سیدہ کو اللہ نے وہ شرف دیا کہ جو دشمنوں کے پاس نہیں تھا، لہٰذا انہی شرفوں کو ملانے کے لیے بہت سے افراد کو یہ شرف دینے کی لوگوں نے کوشش کیا، نہیں دے سکے. بہت کوششیں کیں تو بہت زیادہ یہ ہوا کہ دو چار عقیدت مندوں نے ان لفظوں کے ساتھ یاد کرنا شروع کر دیا، لیکن بات زیادہ دن تک چل نہیں پاتی، اس لیے کہ انسان اپنی عقیدت میں جب کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہتے ہیں تو اپنی محدود نالج کی بنا پر کہتے ہیں. اللہ کے پاس جو علم ہے وہ وسیع ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ لامحدود ہے، لہٰذا اللہ کا دیا ہوا شرف، اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہمیشہ باقی رہتی ہے. میں جس فضیلت کی بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ جو ایک جناب سیدہ کا ٹائٹل ہے، لقب ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس پر اللہ نے سارے انسانوں کے درمیان اہل بیت اطہار کو فضیلت دی ہے. حتیٰ اس فضیلت میں انبیاء کرام بھی اہل بیت اطہار تک نہیں پہنچ سکتے.
یہ وہ فضیلت ہے کہ جس فضیلت میں اہل بیت اطہار کو اللہ نے سب سے آگے رکھا ہے، بقیہ جتنے ہیں وہ سب پیچھے ہیں۔ کوئی بھی نہ تو اہل بیت اطہار سے آگے جانا تو تصور ہی نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، اور انہی کے درمیان جناب سیدہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ شرف، یہ عزت دی ہے، اور اس شرف میں وہ تمام عورتیں کہ جنہیں لایا جا سکتا تھا جناب سیدہ کے مقابل میں، ان میں سے کسی کے پاس بھی یہ فضیلت نہیں ہے۔ بہت سی عورتیں ہیں کہ جن عورتوں کو جناب سیدہ کے مقابل لانے کی کوشش کی گئی، یا جناب سیدہ سے پیچھے ہیں یا اصلاً لائن ہی میں نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اوقات جب ریس ہوتی ہے تو دو طرح کے افراد، ایک تو وہ ہوتا ہے جو جیت جاتا ہے، دو طرح کے بقیہ افراد ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو مثلا سیکنڈ آئے، تھرڈ آئے یا پیچھے رہ گئے، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو ریس ہی میں شامل نہیں ہوئے۔ تو اہل بیت اطہار اور بالخصوص جناب سیدہ کی یہ فضیلت ہے کہ جس فضیلت میں بقیہ تو پیچھے رہنا تو دور کی بات ہے، وہ اس ریس میں آ ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی شرف اس طرح کا اللہ نے دیا نہیں ہے۔ وہ شرف ہے کیا، میں اس تک آپ کو لے کر جاؤں، اس سے پہلے ایک مقدمہ پیش کرنا ہے تاکہ جناب سیدہ کے یہ شرف آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے۔ انسان کی نالج محدود ہے، معلومات محدود ہیں۔ مثلا ایک انسان اگر مثلا سن 80 میں پیدا ہوا ہے تو اب سن 80 کے بعد جتنے واقعات ہوئے ہیں ان سارے واقعات کو اگر اس نے دیکھا ہے تو ان کا جانکار ہے، لیکن اگر سن 80 سے پہلے کوئی واقعہ ہوا ہے، مثلا ہندوستان کی آزادی کی جنگ، وہ جنگ اس نے خود نہیں دیکھی ہے، اب نتیجہ یہ ہے کہ کسی سے سنے گا تو یہ کہے گا کہ میں نے یہ بات معلوم کی اور مجھ کو پتہ چلی ہے، اس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لہٰذا اب جو خبر مل رہی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انسان کی جتنی ایج ہے اتنی اس کی نالج ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کی نالج کے بارے میں کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ انسان کی عمر کتنی ہے، جتنی عمر ہے اتنی نالج ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں مثال کے طور پر آ رہا ہے، 50 سال کی عمر ہے، تو اس کے پاس 50 سال کی عمر کے حساب سے نالج ہوگی، بہت زیادہ بڑھ گیا تو 100 سال کی عمر ہے، 100 سال کی اس کے پاس نالج ہوگی۔ جناب نوح کی طرح سے 1350 سال کی عمر ہے تو 1350 سال کی اس کی نالج ہوگی۔ لیکن کوئی بھی انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کے بارے میں خبریں نہیں دے سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن جنہیں پروردگار عالم نے اس دنیا کی ظاہری خلقت سے پہلے ہی ایک ایسا وجود دیا ہو کہ جس وجود کی بنا پہ ساری کائنات کا مشاہدہ بھی کر رہے ہوں، ساری کائنات سامنے خلق کی جا رہی ہو، ساری کائنات کے بارے میں ان کے پاس معلومات ہو، تو اب وہ جتنی نالج ہے وہ ساری نالج ان کے پاس پرسنل اپنی ہے، وہ کسی سے لے کے نہیں آئے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کو اس کائنات کی خلقت سے پہلے پیدا کیا ہے، بقیہ اس کائنات کی خلقت کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ اب جتنوں کی نالج ہے وہ بس یہاں تک ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تو کیا ہوا۔ اہل بیت اطہار کی خلقت چونکہ دنیا کی خلقت سے پہلے سے ہے، اب نتیجہ یہ ہے کائنات خلق ہو رہی ہے تو اہل بیت اطہار کی نگاہوں کے سامنے زمین بنی ہے، اہل بیت اطہار کے سامنے آسمان بنا ہے، اہل بیت اطہار کے سامنے پانی رواں دواں ہوا ہے، اہل بیت اطہار کے سامنے ملائکہ پیدا ہوئے ہیں، اہل بیت اطہار کے سامنے جناب آدم پیدا ہو رہے ہیں، اہل بیت اطہار کے سامنے جو ان کی نالج ہے اس کا مقابلہ بقیہ افراد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ایک ماہر کو یہ جملہ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد کہنا پڑا کہ یہ کائنات کے بارے میں امیر المؤمنین علی نے جو نالج اس نہج البلاغہ میں رکھی ہے اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یا تو کائنات کو انہوں نے پیدا کیا ہے یا کائنات ان کے سامنے پیدا ہوئی ہے۔ اور اب یہیں سے آ جائیے جناب سیدہ کی وہ ایک صفت جو آپ کے لقب کی شکل میں آپ کی زیارت میں موجود ہے، السلام علیکی
ایتھا المحدثۃ العلیمہ، اے وہ ذات کہ جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک لقب محدثہ اور دوسرا لقب علیمہ، یعنی وہ ذات کہ جن کے پاس ذاتی علم موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک شخص ہے جو عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس سے بڑا مثلاً اس کے میدان میں کوئی اور نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے مجتہد ہے، اس کے میدان میں کسی اور سے اس کا مقابلہ نہیں ہے، وہ سب سے آگے ہے۔ توجہ ہے، ایک شخص ہے جو میڈیکل سائنس میں سب سے آگے ہے، وہ مثلاً طبیات کا عالم ہے، وہ سب سے آگے ہے، اس سے کوئی پیچھے ہے، بقیہ کوئی اس سے آگے نہیں ہے۔ لیکن یہی ڈاکٹر جو علم طب میں اتنا ماہر ہے، جب اس کے سامنے آپ مثلاً ایک نقشہ لے کر جائیں اور کہیں کہ آپ انجینئر بھی ہیں، ذرا نقشہ صحیح کر دیجئے، کیا جواب ہوگا؟ اتنا بڑا عالم، لیکن اس کے سامنے آپ نے نقشہ رکھ دیا، کچھ نہیں جانتا۔ یہی ایک انسان ہے جو بہترین انجینئر ہے، اس کا مقابلہ دنیا میں کسی دوسرے انجینئر سے ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اسی انجینئر کے سامنے آپ کہیے کہ میرے گھر کا نل ٹوٹ گیا ہے، ذرا سے اس کو جوڑ دیجئے، نہیں جانتا، وہ اس کے میدان کا نہیں ہے۔ توجہ فرمائی، ہر شخص ایک میدان کا جانکار ہوتا ہے، لہٰذا عالم ہوتا ہے، لیکن جس کو پروردگار تمام میدانوں کا علم دیتا ہے وہ عالم نہیں علیم ہوتا ہے۔ اور جناب سیدہ کو پروردگار نے علیمہ بنایا ہے، بقیہ کے پاس تھوڑا بہت علم ہو سکتا ہے، سیدہ کے پاس کائنات کا علم موجود ہے، اور اسی لیے جناب سیدہ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ان کا تو مقابلہ جب بڑی ہنسی آتی ہے جب ایسے سے کیا جائے کہ جن کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ میرے گھر میں بستر کے اوپر میرے تکیے کے نیچے کچھ آیتیں رکھی تھیں، بکری کھا گئی، مجھے پتہ نہیں ہے کون سی آیت تھی، لہٰذا قرآن سے ان آیتوں کو ہٹا دیا گیا۔ یہ تو علم ہے، یہ ہے موجود ہے، یعنی وہاں علم کی یہ تنزلی ہے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ سید عالمیان کے پاس ملائکہ آ کے گفتگو کر رہی ہیں۔ ملک کا انسان کے پاس آنا یہ کمال نہیں ہے، میرے آپ کے پاس بھی آتا ہے، صبح آتا ہے، شام کو آتا ہے، ہر روز آ رہا ہے۔ ملک کا آ جانا کوئی کمال نہیں ہے، توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ملک کا آنا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کے پاس بھی آتا ہے، صبح میں آتا ہے، سارا حساب کتاب کو لکھتا ہے، شام ہوتے ہوتے وہ چلا جاتا ہے، دوسرا ملک آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہم لوگ بھی ہر روز کم از کم 2 ملک والے تو ہوتے ہی ہیں، توجہ ہے نہیں؟ البتہ 2 ملک 2 طرف ہوتے ہیں تو گویا یوں کہہ لیا جائے 24 گھنٹے میں 2 نہیں بلکہ 4 ملک ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ملک کا آنا جانا کمال نہیں ہے، ملک کا دروازے پر بلا لینا کمال ہے، اور یہی فضیلت ہے جناب سید عالمیان کی۔ ہم تو ملک کے آتے وقت کہہ نہیں سکتے کہ ذرا سا میرے آرام کا وقت ہے، شام کو آ جانا، ہمت نہیں ہمارے اندر۔ اور وہاں جناب سیدہ کا حال کیا ہے؟ جناب سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے ملک کو بھی اجازت لینی پڑ رہی ہے، وہ بھی وہ ملک کہ جس نے کسی نبی سے اجازت نہیں لی کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے بتا رہا ہے بقیہ کا درجہ اور ہے، سیدہ کا درجہ اور ہے، بقیہ جگہوں پہ ملک کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بارگاہ سیدہ میں ملک کو بھی اجازت لینا پڑتا ہے۔ میں جناب سیدہ کے علم کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں، اور واقعاً جناب سیدہ کے علم کا مقابلہ کوئی کائنات میں کر نہیں سکتا ہے۔ آپ نے یہی حدیث شریف قصہ پڑھی ہے، حدیث قصہ وہ ہے کہ جس کو جناب سیدہ نے نقل فرمایا ہے، پورا واقعہ جناب سیدہ نے نقل فرمایا ہے، اور پوری توجہ سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور 2 جگہوں کا واقعہ نقل کیا ہے جناب سیدہ نے۔ نہیں پتا آپ متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ ایک جگہ کا واقعہ نہیں حدیث کے ساتھ، 2 جگہ کا واقعہ ہے۔ ایک واقعے میں کیا حصہ ہے؟ جناب سیدہ فرماتی میں اپنے بیت الشرف میں ہوں، رسول اللہ آئے، چادر میں تشریف فرما ہوئے، امام حسن آئے، امام حسین آئے، امیر المؤمنین آئے، جناب سیدہ خود آگے بڑھی، چادر میں آ گئیں، یہ سارا واقعہ زمین کا ہے، ٹھیک؟ یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ
قال اللہ تعالی اعلموا یا ملائکتی وسکان سماواتی. میں ترجمہ کر دوں، آپ متوجہ ہو جائیں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جناب سیدہ فرماتی ہیں جب ہم سب چادر میں جمع ہو گئے تو پھر اللہ نے ملائکہ سے گفتگو شروع کرتے ہوئے کہا کہ اے ملائکہ جان لو. کچھ غور فرمایا آپ نے؟ پورا ابھی تک واقعہ زمین کا نقل ہو رہا تھا، اچانک عرش کا واقعہ نقل ہونے لگا. کائنات میں کوئی ہے جو زمین پر بیٹھ کے عرش کے واقعات کو نقل کر سکے؟ ہے کوئی؟ یہ علم سیدہ کی دلیل ہے. نہیں فرمایا کہ مجھ سے میرے بابا نے فرمایا ہے، نہیں فرمایا کہ جبریل امین نے آ کر خبر دی ہے. غور فرمائیں آپ، بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں. جناب سیدہ نے بیچ میں یہ نہیں فرمایا اچھا جناب سیدہ سے بڑا امانت دار کوئی کائنات میں نہیں ہو سکتا. وہ تو ہم آپ ہیں کہ کسی ذاکر کا نکتہ مجلس میں پڑھ دیا، بتائیں نہیں کہ کس نے کہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے شعراء کے لیے بعض کہتے ہیں کہ شعر چل گیا تو کہا نہیں میں بتاؤں گا نہیں کس کا ہے، نہیں چلا کہا نہیں ان کا شعر ہے. تو یہ ہم آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. وہ شہزادی جو کائنات کی امانت دار شہزادی ہیں، وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، جن کے پاس سب سے بڑا سر اور راز اللہ نے قرار دیا، کیا ان کے وہاں یہ ممکن ہے کہ وہ واسطے کو بیان نہ کریں؟ جناب سیدہ نے یہاں درمیان میں کسی واسطے کو قرار نہیں دیا ہے. میرے پاس آ کر جبریل امین نے بتایا ہو، مجھ سے میرے بابا نے نقل کیا ہو، مجھ سے اللہ کے کسی ملک نے آ کے بتایا، نہیں. اچھا ظاہری طور پر جناب سیدہ جب یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے زمین پر ہیں، جس ذات کا وجود زمین پر ہو اس ذات کو عرش پر ہونے والی گفتگو کی خبر کہاں سے ہے؟ اس کے معنی ہے نگاہ پروردگار میں سیدہ کا رتبہ اتنا زیادہ ہے، گفتگو اللہ کرتا ہے، خبر سیدہ کو ہوتی ہے. ایک دفعہ بہتر صلوات دیں. جناب سیدہ کے علم کی کوئی حد محسوس کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ. ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ دائرہ ہمارا اتنا محدود ہے، ہم مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے شاید اتنا جانتے ہوں. لیکن اللہ ملائکہ سے گفتگو کرے اور زمین پر رہتے ہوئے سیدہ ان آوازوں کو سنیں اور نقل کریں، یہ اس بات کی علامت ہے. دیکھیے یہ توجہ رکھیے، آج کے دور میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے. غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. آج کے دور میں انسان کہیں بھی رہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر پر کون آیا ہے یا نہیں. لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے پہ CCTV کیمرہ لگا رکھا ہے، نتیجہ یہ کہ موبائل کے اوپر اس کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ میرے گھر کے دروازے پہ کون آیا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے آفس کے دروازے پہ کون کھڑا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آفس میں کیا ہو رہا ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ مثلا میرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ جو انسان جہاں کا ہوتا ہے وہاں کے بارے میں خبر رکھتا ہے. لوگ زمین والے ہیں لہٰذا زمین کے بارے میں خبر رکھتے ہیں، جس کا تعلق عرش الہی سے ہے وہ عرش الہی کی خبریں رکھتا ہے. اب جناب سیدہ کے بارے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، ان کے علم کی حدوں کو آپ محسوس کریں. یہ وسعت علم ہے جناب سیدہ کی، اور یہ تو ایک فضیلت ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے جناب سیدہ کی آئی ہے، ورنہ نہ جانے کتنے ایسے مواقع ہیں کہ جن مواقع پر سیدہ نے اپنے علم کو بیان فرمایا ہے. اور اب یہیں سے ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے. جناب سیدہ نے یہ علم کی کرنیں کائنات میں بکھیری ہیں اور لوگوں تک پہنچی ہیں، اور اسی لیے بات آ گئی تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جناب سیدہ کا جو ایک خطبہ ہے، ظاہر ہے انسان کی گفتگو انسان کے علم کی دلیل بنتی ہے. انسان نے کیا بات کہی، یہ کہی بھی بات بتاتی ہے کہ کہنے والا انسان کتنا پڑھا لکھا ہے. عام انسان عام گفتگو کرتا ہے، خاص افراد خاص طرح کی باتیں کرتے ہیں. جناب سیدہ کے اس خطبے کے بارے میں تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہی جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کتاب کا مقدمہ لکھا جاتا ہے، اور معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا تعارف کرانے کے لیے
کسی دوسرے عالم سے کہا جاتا ہے اس میدان کے کہ یہ کتاب تیار ہے، اس کے مقدمے کے طور پہ چند جملے آپ لکھ دیجئے، اور یہ عالم اسی رتبے کا ہونا چاہیے کہ جس رتبے کے عالم نے وہ کتاب لکھی ہے۔ مثال کے طور پہ توضیح المسائل کے مقدمے کو لکھنا ہو تو ہم آپ تھوڑی نہیں لکھیں گے، وہ مقدمہ لکھنے کے لیے مجتہد چاہیے۔ سائنس کی کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو اگر سائنس کا مقدمہ لکھنا ہے تو کوئی سائنٹسٹ ہونا چاہیے، میرے آپ جیسا آدمی تھوڑی نہیں لکھے گا۔ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی ڈاکٹری کی کتاب ہے تو اس کے مقدمے کے طور پر وہ تعارف نامہ لکھے گا کہ جس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہو، ورنہ ایک عام انسان تو مقدمہ نہیں لکھ سکتا ہے۔ نہج البلاغہ کا مقدمہ کون لکھ سکتا ہے؟ خود مولا کی کتاب ہے، تو اب اس کتاب کا مقدمہ کوئی اور لکھے گا، کون لکھے گا؟ کون لکھ سکتا ہے؟ یہ امیر المؤمنین کی وہ کتاب ہے جو فصاحتوں کا ایسا مرکز ہے، بلاغتوں کا ایسا مرکز ہے کہ آج تک کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکی ہے۔ آپ کو تعجب ہے، نام اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں کسی موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہی مصر کا ایک بہت عظیم خطیب گزرا ہے، بات آ گئی لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بڑا عظیم خطیب گزرا ہے اپنے زمانے کا، اور اس کے لیے ایک میٹنگ ہو رہی تھی، جلسہ ہو رہا تھا، پروگرام ہو رہا تھا، اور اس کی تعریف کی جا رہی تھی۔ بیٹھا تھا، ہوتا ہے بعض اوقات زندگی میں تجلیل کے لیے، تعظیم کے لیے بعض پروگرام ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں جب لوگ تعریف کر رہے تھے تو اچانک کسی نے کہہ دیا کہ اس کی لکھی ہوئی کتابیں نہج البلاغہ کے جیسی ہیں۔ برداشت نہیں کر پائے، کھڑا ہو گیا گھبرا کے۔ اس نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو؟ اور جو جملے کہیں اس خط میرے پاس نام موجود ہے، اس نے یہ بات کہی کہ تم احمقوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہے، میں جتنی فصاحت کے ساتھ بات کہتا ہوں یا جتنی بلاغت کے ساتھ بات لکھتا ہوں، یہ سب میں نے نہج البلاغہ سے سیکھا ہے، اور تم میری کتابوں کو نہج البلاغہ کے برابر قرار دے۔ برداشت نہیں کر پائے، کھڑا ہو گیا۔ کوئی دنیا میں امیر المؤمنین کے خطبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا خطیب۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، اگر اس نہج البلاغہ کو، جس کو امیر المؤمنین کی بلاغتوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے، اس کا کوئی مقدمہ لکھنا چاہے تو کون لکھے گا؟ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے کہ جو فصاحت اور بلاغت میں امیر المؤمنین کا کفء قرار پائے۔ اور اسی لیے اگر کسی ذات کے خطبے کو امیر المؤمنین کی نہج البلاغہ کے مقدمے کے طور پہ مانا گیا ہے تو جناب سیدہ کا یہی فدق کا خطبہ ہے۔ یہ فدق کا خطبہ وہ ہے جو امیر المؤمنین کی نہج البلاغہ کے لیے مقدمہ بن سکتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، اگر فصاحتوں کا مرکز امیر المؤمنین کی ذات ہے تو پھر فصاحتوں کا مرکز کفء امیر المؤمنین جناب سیدہ کی بھی ذات ہے۔ اور اسی لیے اس خطبہ فدق کو آپ اگر غور فرمائیں، وہ علم سیدہ ہے جو اس خطبے میں سامنے آ رہا ہے۔ میں اس خطبے کی طرف آپ کو اس لیے نہیں لے کر جاؤں گا کہ میں نے مسلسل 3 سال تک اسی خطبے سے متعلق آپ کے درمیان گفتگو کی ہے، لہٰذا مجھے اس کی طرف نہیں جانا ہے، لیکن وہ بات ضرور عرض کرنی ہے کہ واقعاً علم سیدہ کو دیکھنا ہے تو آئیے چلیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ واقعاً کیا علم سیدہ ہے جو اس فدق کے خطبے میں آیا ہے سامنے۔ بڑا اچھا خطیب، میں البتہ پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں، لیکن چونکہ بات خطبہ فدق کی آ گئی ہے لہٰذا یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبد المنعم بنور فاطمہ اہتدیت، یہ کتاب اگر آپ اس پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گی، نیٹ کے اوپر موجود ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ بنور فاطمہ اہتدیت، میں جناب سیدہ کے نور سے ہدایت پا گیا۔ یہ خود فی نفسے بہت بڑے عالم ہیں، یہ ابھی انتقال ہوا ہے کچھ عرصے پہلے۔ ڈاکٹر عبد المنعم یہ اپنے زمانے کے بڑے اچھے ڈاکٹر تھے، بڑے اچھے طبیب تھے۔ یہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی والے نہیں، MBBS والے، بڑے اچھے یہ ڈاکٹر تھے۔ اور جس زمانے میں یہ مصر میں قیام پذیر تھے، ان کی یہ عادت تھی، یہ اپنے شہر کی کسی بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ کیا فرق پڑتا ہے بھئی، نماز تو سارے پڑھنے والے مسلمان ہی ہیں، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، جا کے واپس آ جاتے تھے۔ ایک دن یہ ایک مسجد میں گئے، نماز پڑھی، اچھا تحقیق نہیں کرتے تھے کس کی ہے، کس مسلک کی ہے، کس مذہب کی ہے۔ یہ اس مسجد میں نماز پڑھ کے نکل ہی رہے تھے تو وہاں پہنچے تھے گیٹ تک، انہوں نے اپنی چپل، اپنے شوز کو اٹھایا تھا۔ یہ بڑے اچھے عربی کے جاننے والے بھی تھے،
اتنے میں خطیب منبر پہ بیٹھا اور اس نے بات شروع کر دی، گفتگو شروع کر دی۔ یہ دروازے پہ پہنچ چکے تھے، ٹھہر گئے، کچھ دیر اس کی بات سنی، شوز پھر وہیں رکھ کے واپس آ گئے، آ کے بیٹھ گئے، پوری اس کی بات عربی زبان کی سنی۔ سننے کے بعد جب وہ منبر سے اترا تو اس سے برجستہ جا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ تم نے اپنی طرف سے پڑھا ہے یا کسی کی بات نقل کی ہے؟ وہ ایماندار خطیب، دیکھیے شیعہ واقعی ایماندار ہوتا ہے، اگر واقعاً شیعہ ہے تو ایماندار ہوگا، امانت دار ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے جو کچھ پڑھا میرے اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر کہا یہ ساری باتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہ فدق کا خطبہ تھا جو میں نے پڑھا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، آج ہماری مظلومیت ہے۔ ڈاکٹر عبد المنعم کا جملہ کہ میں نے زندگی میں پہلی بار لفظ فدق سنا تھا، یعنی ہم ابھی تک اپنے حقیقی پیغام کو پہنچا نہیں پائے، ابھی ہم جھگڑوں ہی میں لگے ہوئے ہیں، ہم حقیقتوں کو بیان نہیں کر پائے۔ پہلی بار لفظ فدق میرے کانوں تک پہنچے تھے، کہ میں نے اس خطیب سے کہا کہ تم نے جو باتیں پڑھیں کرم کے فی الاعماق کالسہم فی الاعماق، ایسا لگا کہ میرے پورے دل میں جا کر یہ سارے باتیں، تمہارے جملے تیر کی طرح اتر گئے۔ اس نے یہ جملہ کہا کہ یہ باتیں کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کا تعلق ذات پروردگار سے ہو۔ اور پھر ڈاکٹر عبد المنعم وہاں سے نکلے، اس دن کے بعد تو پھر کیسا ان کا تحقیق کرنا، کیسا ان کا میڈیکل سائنس کی دنیا میں محنت کرنا، سب چھوڑ چھاڑ کے جا کے لائبریری میں بیٹھ گئے۔ فدق ہے کیا؟ فدق کے بارے میں اب جو انہوں نے تلاش کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ باغ تھا جو رسول کی بیٹی کا تھا، کہ جس کو دشمنوں نے چھین لیا، جناب سیدہ کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا، اور یہی ایک لفظ فدق تھا کہ جس کی بنا پہ ڈاکٹر عبد المنعم آئے، مومن ہوئے، شیعہ ہوئے، کتاب لکھی کہ بنور فاطمہ اہتدیت، تو مجھے یہ ہدایت ملی ہے تو جناب سیدہ کے نور کی بنا پہ ہدایت ملی ہے۔ یہ فدق کا خطبہ اتنی اہمیت رکھتا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان نے یہ بات لکھی ہے کہ اس خطبے کو پڑھتے رہو، اس خطبے کو لوگوں کو سکھاؤ، اس خطبے کو اپنے بچوں سے کہو کہ یاد رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خطبہ ضائع ہو جائے۔ اتنی اہمیت رکھتا ہے جناب سیدہ کا یہ علم کا وہ چشمہ کہ جو کائنات کے سامنے آیا ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کو کیا علم عطا کیا ہے۔ وہ جو جناب سیدہ نے تقریباً 18 احکام کے راز بیان کیے ہیں، وہ آپ کو اس خطبے کے علاوہ شاید 3 عدد ہیں کہ جن کا تذکرہ بقیہ جگہوں پر ہے، بقیہ معصومین کی احادیث میں ہے، لیکن بقیہ کا تذکرہ کہیں نہیں ہے۔ یہ جناب سیدہ کے علم کی دلیل ہے کہ کس طرح سے علم اہل بیت دنیا والوں کے سامنے جناب سیدہ کے ذریعے سے آیا ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، جناب سیدہ کے پاس ملائکہ کا آنا جانا یہ بڑا قیمتی تھا، اور اسی بنا پر کہ جناب سیدہ کے پاس ملائکہ آتے تھے، جناب سیدہ سے گفتگو کرتے تھے، جناب سیدہ کی خدمت کرتے تھے، جناب سیدہ کا یہ لقب محدثہ قرار پایا ہے۔ محدثہ کہ جس کی گفتگو ملائکہ سے ہو رہی ہو۔ البتہ یہ توجہ رہے، جس کو اللہ محدثہ بناتا ہے یہ فضیلت اس کی نہیں ہوتی، یہ ملک کی فضیلت بنتی ہے۔ یعنی جو گفتگو کرنے آ رہا ہے یہ اس کا شرف ہے، یہ اس کا شرف نہیں ہے کہ جس سے گفتگو کرنے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے آپ کے لیے ہو سکتا ہے، جناب موسیٰ سے پروردگار نے جس موقع پر گفتگو کی اور درخت کے پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، یہ شرف تھا جناب موسیٰ کا کہ اللہ نے ان سے گفتگو کیا ہے۔ لیکن عجیب ہے، جب جناب سیدہ کی بارگاہ میں ملائکہ نے آ کر گفتگو کی ہے تو یہ شرف جناب سیدہ کا نہیں ہے کہ ملک نے آ کر گفتگو کی ہے، بلکہ یہ ملک کا شرف ہے کہ اس کو سیدہ سے گفتگو کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ عجیب چیز ہے جو علماء نے لکھی ہے۔ اسی سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے جناب سیدہ کے لیے کیا عظمت قرار دی ہے۔ اور اب ہماری ذمہ داری بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر سیدہ کا ایک لقب علیمہ ہے، محدثہ ہے، تو پھر ہمارے وجود میں بھی علم ہونا چاہیے، اور اگر کوئی علم نہ ہو تو کم از کم دین کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ دین کی نالج ہمارے پاس ضروری ہے۔
اس لیے کہ ہم جن شخصیتوں کو مانتے ہیں وہاں پر کسی طرح کا بھی علم کی دنیا میں کمی کمزوری کا پایا جانا تصور نہیں ہے، غیروں نے آ کر استفادہ کیا ہے۔ اسی مدینہ طیبہ میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ اے رسول کی بیٹی، مجھے میرے شوہر نے بھیجا ہے۔ بڑا قیمتی جملہ ہے اور بڑی اہم روایت ہے جناب سیدہ کی۔ میرے شوہر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ بات پوچھی ہے کہ اے سیدہ آپ بتا دیجئے کہ ہم آپ کے شیعوں میں ہیں یا نہیں ہیں۔ کچھ آپ نے غور کیا؟ اور اسی لیے ہمارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم شیعہ جتنے امیر المؤمنین علی کے شیعہ ہیں اتنے ہی جناب سیدہ کے بھی شیعہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم امیر المؤمنین کے شیعہ بنیں اور جناب سیدہ کے شیعہ نہ بنیں، اس لیے کہ آنے والوں نے جناب سیدہ سے گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اسی لیے وہ شاید اگر مجھے کل موقع، میں تقریباً ہر سال پڑھتا ہوں، اگر مجھے کل موقع ملا آخری مجلس میں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں کہ میدان محشر میں جن لوگوں کی شفاعت ہے ان لوگوں کی شفاعت تب ہے کہ جب جناب سیدہ کے شیعہ ہوں۔ جناب سیدہ کا شیعہ ہونا بڑا قیمتی ہے، بڑا اہم ہے۔ جناب سیدہ کے پاس آ کر وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے شوہر نے پوچھا ہے کہ آیا ہم آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں ہیں؟ جناب سیدہ نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ صرف وہ ہے جو ہمارے سارے اوامر کو مانتا ہو اور ہماری تمام نواہی یعنی جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے رک جائے۔ اگر ایک دفعہ بھی اس نے ہم اہل بیت کے حکم کو ٹال دیا، نہیں مانا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ خاتون گئی، واپس آئی اور اس نے کہا کہ میرے شوہر نے کہا کہ پھر تو میں سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ وہاں بھی ایک عجیب جملہ استعمال کیا اس نے کہا، میرے شوہر نے کہا ہے کہ سیدہ میں جانتا ہوں کہ صرف آپ کا شیعہ جنت میں جائے گا، اور آپ نے جو تعریف بیان کی اس حساب سے میں شیعہ نہیں ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پوری زندگی انسان کی صرف اہل بیت اطہار کی اطاعت میں گزر جائے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ پھر تو میں جہنم میں جاؤں گا۔ جناب سیدہ نے اس موقع پہ جملے فرمائے ہیں۔ جناب سیدہ نے فرمایا کہ جا کر اپنے شوہر سے کہنا کہ صحیح ہے کہ وہ ہمارے شیعوں میں قرار نہیں پائے گا لیکن ہمارے چاہنے والوں میں تو قرار پائے گا۔ ہمارا چاہنے والا بھی جنت میں اسی طرح سے جائے گا جس طرح سے ہمارا شیعہ جنت میں جائے گا۔ لیکن بس بنیادی فرق یہی ہے کہ درجات میں اس کا درجہ الگ ہوگا کہ جو اہل بیت اطہار کا حقیقی شیعہ ہوگا، اور درجے میں اس کا درجہ الگ ہوگا کہ جو اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے۔ ہم اگر جناب سیدہ کے چاہنے والے بن جائیں یہی ہمارا سب سے بڑا شرف ہے، اور اسی لیے اہل بیت اطہار کے چاہنے کی ایک علامت یہ ہے کہ اہل بیت کے غم میں غم زدہ ہونا ہے، اہل بیت اطہار کی خوشی میں خوش ہونا ہے۔ یہ معیار ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ جناب سیدہ نے اپنی زندگی کو کچھ اس انداز سے مدینہ طیبہ میں گزارا ہے کہ اس مدینے میں جناب سیدہ لوگوں کے لیے واسطہ فیض تھیں۔ جس نے بھی جناب سیدہ سے آ کے لینا چاہا سیدہ نے اسے دیا ہے، کبھی انکار نہیں کیا۔ سیدہ کے دروازے پہ تو بٹتا تھا، جو آئے لے کر جائے، لیکن جناب سیدہ کے دروازے پر آنے والے دو طرح کے افراد تھے۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ کو اللہ نے اگر علیمہ بنایا، اگر محدثہ بنایا، تو ان کے علم کی وسعتوں کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تمام حقیقتوں کو جانتی ہیں، ان کو خبر ہے کہ کون کس انداز سے میرے دروازے پہ آ رہا ہے۔ اور جناب سیدہ کا اپنے گھر کے دروازے پر آنے والوں کے بارے میں مکمل خبر رکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب سیدہ علیمہ ہیں۔
جناب سیدہ کے دروازے پر آنے والے دو طرح کے افراد ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو انکسار کے ساتھ آ رہی ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ آ رہی ہیں، وہ ہیں جو دروازے کا احترام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کچھ ان کے مقابل ہیں کہ جو اکڑ کے آ رہے ہیں۔ جناب سیدہ کی بارگاہ سے دونوں کو اسی کے انداز میں دیا گیا ہے۔ جو انکسار کے ساتھ آیا اسے سیدہ نے عزتیں دیا ہے، اور جو اکڑ کے آیا اس کو جناب سیدہ نے ایسا گرا دیا کہ آج ان کی قوم بھی نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب سیدہ نے بڑی عزت دی کس کو؟ جناب عن جابر ابن عبداللہ الانصاری۔ جب آپ حدیث قصہ کے شروع میں کہتے ہیں تو کس کی عزت ہے؟ جناب جابر کی ہے۔ جناب جابر کا اس پوری حدیث قصہ میں کوئی رول نہیں ہے، جناب جابر موجود نہیں ہیں، جناب جابر اس گھر میں اس وقت نہیں ہیں کہ جب یہ حدیث قصہ نازل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی جناب سیدہ نے چونکہ جناب جابر کے حوالے کر دیا، لہٰذا اب پوری حدیث قصہ شروع ہوگی تو جناب جابر کے ذریعے سے۔ سیدہ جسے عزت دے دیتی ہیں پھر کائنات میں اس کا نام مٹتا نہیں ہے۔ آج حدیث قصہ شروع ہوگی تو جناب جابر کے نام سے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو جناب سیدہ نے عزت دے دیا، اور ادھر کچھ ایسے لوگ بھی جناب سیدہ کے دروازے پر آئے کہ جناب سیدہ نے ان کے سلام کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ آپ دیکھ لیجئے، آج سارے مسلمانوں کے درمیان آپ چلے جائیے، آپ مسلمانوں کے یہ دو بڑے فرقے ہیں۔ آج ایک مومن مسلمان شیعہ متدین کے پاس چلے آئیے، آپ اس سے چھٹے امام کا نام پوچھئے، وہ امام کا نام لے کہ علیہ السلام، ان پر سلام ہو، یہی تو کہے گا نا۔ 10ویں امام کا نام لیجئے، علیہ السلام، ان پر سلام ہو۔ پہلے امام کا نام لیجئے، علیہ السلام، ان پر سلام ہو۔ لیکن ادھر سے جن لوگوں کو سیدہ نے نگاہوں سے گرا دیا، ان کا نام ان کے چاہنے والوں سے لیجئے تو وہ کبھی علیہ السلام نہیں کہیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ کچھ آپ نے غور فرمایا؟ جنہیں سیدہ نے جواب سلام کے لائق نہیں چھوڑا، آج خود ان کی قوم بھی انہیں سلام نہیں کرتی ہے۔ یہ علم سیدہ کی وسعت ہے اور اختیار سیدہ ہے کہ جناب سیدہ نے پھر اس لائق نہیں چھوڑا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے جناب سیدہ کے گھر میں خدمت کی ہے جناب فضہ نے۔ آج ہم شہزادی فضہ کا نام لیتے ہیں تو احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ جناب سیدہ کے گھر کی کنیز ہوگی تو ہمارے سر کا تاج بن جائے گی، اور اگر جناب سیدہ کی دشمن ہوگی تو ہم اس کو جوتیوں میں بھی نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ یہ ہے جناب سیدہ کی اصل محبت۔ اور اسی لیے اگر کل مجھے موقع ملا میں عرض کروں گا، معیار جو اللہ نے رکھا ہے وہ جناب سیدہ کی ولایت کو اللہ نے معیار بنایا ہے۔ کس کو سیدہ کسی کی زیارت میں نہیں ہے، توجہ رہے، صرف جناب سیدہ کی زیارت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ شہزادی جس کو آپ چاہتی ہیں اسے میں بھی چاہتا ہوں، جس سے آپ کو نفرت ہے اس سے مجھے بھی نفرت ہے۔ کیوں ہی کہا جاتا ہے؟ یہ جملہ امیر المومنین کی زیارت میں نہیں ہے، یہ جملہ حتیٰ امام حسین کی زیارت میں نہیں ہے، صرف جناب سیدہ کی زیارت میں ہے کہ اے سیدہ جن کو آپ نے چاہا ان کو ہم بھی چاہتے ہیں، جن کو آپ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ان کو ہم بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے معیار جناب سیدہ کی ذات کو قرار دیا ہے، تمہیں جناب سیدہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ جن کو سیدہ نے چاہا ان کی تمہیں خدمت کرنا ہے، جن سے سیدہ کو نفرت ہے ان کی تمہارے دلوں میں محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل معیار ہے محبت کا۔ اور اسی لیے اللہ نے جناب سیدہ کی ذات کو ہم سب کے درمیان ایک ایسی ذات قرار دیا ہے کہ جو سب سے منفرد ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ علم سیدہ کی وسعتیں آپ محسوس فرمائیں، جناب سیدہ کا علم کتنا وسیع ہے۔ سنیں گے آپ، انسان ماضی کے بارے میں جانتا ہے، حال کے بارے میں جانتا ہے، جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں پاسٹ کے بارے میں جانتا ہے، پریزنٹ کے بارے میں جانتا ہے، فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا۔ سیدہ کے علم کی وسعت آپ دیکھیں گے،
اسی شہر کوفہ میں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا سن 37 ہجری قمری میں شہر کوفہ آئے ہیں، اور جناب سیدہ کی شہادت سن 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ کتنے سال کا ڈیفرنس ہے؟ 26 سال کا فاصلہ ہے۔ امیر المؤمنین جب شہر کوفہ تشریف لائے، آپ اپنے بیت الشرف میں ہیں۔ ایک دن جب آپ اپنے بیت الشرف سے باہر گئے اور واپس پلٹے، سنیں آپ توجہ سے، آپ جیسے ہی اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی بیٹی جناب زینب کے حجرے سے کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ امیر المؤمنین اپنے حجرے کی طرف بڑھ رہے تھے، جناب زینب کے حجرے کے سامنے ٹھہرے کچھ دیر کے لیے، اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد مولا اپنے حجرے میں آ گئے۔ اتنے میں جناب زینب اولیاء مقام کو یہ پتہ چلا کہ بابا گھر میں آ چکے ہیں۔ شہزادی نے اپنے درس کو مکمل کیا، اس کوفے کی عورتوں کو درس کہہ رہی تھیں، جناب زینب اولیاء مقام تفسیر قرآن کہہ رہی تھیں۔ جناب زینب نے درس مکمل کیا، اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ امیر المؤمنین نے اس موقع پر یہ جملہ فرمایا تھا کہ اے بیٹی زینب، تمہارا یہ حق ہے کہ تم قرآن مجید کی تفسیر کہو۔ بہت بڑی بات ہے، امیر المؤمنین سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے، اور اگر امیر المؤمنین کسی کے بارے میں کہیں کہ ان کو یہ حق ہے کہ قرآن کا درس کہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ پھر ان سے بہتر کوئی درس کے قرآن کہنے والا نہیں ہے۔ اس موقع پر امیر المؤمنین نے ایک جملہ فرمایا تھا، اب یہاں سے سنیے، علم سیدہ کی وسعت کو محسوس کریں آپ۔ امیر المؤمنین نے اپنی بیٹی سے یہ جملہ فرمایا کہ بیٹا، تمہیں پتہ ہے جس کوفے میں عورتوں کو آج تم نے قرآن کا درس دیا ہے، انہی عورتوں کے بیچ میں ایک دن تم اسیر بن کے لائی جاؤ گی۔ عجیب جملہ تھا۔ امیر المؤمنین کا یہ جملہ سننے کے بعد کیا ری ایکشن تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا؟ فرماتی بابا مجھے خبر ہے۔ مولا نے پوچھا بیٹا تمہیں کیسے پتا ہے، کس نے بتایا تمہیں؟ فرمایا میری والدہ نے شہادت سے پہلے مجھے خبر دی تھی۔ 26 سال پہلے جناب سیدہ نے اپنی بیٹی سے پورے واقعات کو بیان کیا تھا کربلا کی۔ یہ ہے علم سیدہ کی وسعت۔ اور اس موقع پر بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ اس موقع پر جناب سیدہ نے السیدہ زینب میں پورا واقعہ لکھا ہے۔ اس موقع پر جناب زینب سے جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا تھا، فرماتی بیٹا اگر میں تم سے کوئی وصیت کروں کیا اس پہ عمل کرو گی؟ وصیت لفظ سننے کے بعد ہر اولاد بے چین ہو جاتی ہے۔ جناب زینب نے اس موقع پہ کہا کہ مادر گرامی آپ جو کہیں زینب کرنے کو تیار ہے، لیکن مادر گرامی وصیت نہ کہیے۔ یہ جملہ سن کے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم کو دنیا میں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ سیدہ نے فرمایا کہ بیٹا دنیا سے جانا اللہ نے سب کے لیے مقدر کیا ہے، بیٹا وعدہ کرو کہ جو میں کہوں گی اس پہ عمل کرو گی۔ فرمایا مادر گرامی فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، سنیں گے عزاداروں۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے بعد میرے 2 شہزادے حسن و حسین مجھے یاد کر کر کے گریہ کریں گے۔ اے بیٹا میں چاہتی ہوں کہ ان بچوں کو ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ میں جانتی ہوں کہ تم چھوٹی ہو، لیکن کونی لہما امن، اے بیٹا ان 2 بھائیوں کے لیے ماں بن جانا۔ ان بچوں کو کبھی محسوس نہ ہونے پائے کہ ان کی ماں ان کے سر پہ موجود نہیں ہے۔ جناب زینب نے وعدہ تو کر لیا، لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے کیسے ان بھائیوں کو سمجھائے کہ تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لیے عزاداروں مقتل میں جملے ملتے ہیں کہ جب امام حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، بھائی حسین بعد میں آئے ہیں، زینب دوڑتی ہوئی پہلے آ گئی تھی۔ اے بھیا ماں کی وصیت پہ عمل کرنے کے لیے زینب موجود ہے۔ اور عزاداروں سنو گے میدان کربلا میں بھی جب امام حسین کوئی مشکل محسوس کرتے تھے، اپنی بہن زینب کے پاس آتے تھے اور زینب بھی سینے سے لگا لیتی تھی۔ شاید یہ بھائی بہن کی محبت نہیں تھی، یہ ماں کی شفقت
ظاہر کی جا رہی تھیں، اے بھیا حسین خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اور جناب زینب نے بھی وہ درجہ اور رتبہ حاصل کیا۔ بس آخری جملہ، لیکن اس میدان کربلا میں ہر مصیبت کو بیان کرنے کے لیے حسین اپنی بہن کے پاس تو آئے۔ ایک موقع آیا کیا حسین بہن کے پاس نہیں آ رہے ہیں؟ زینب بھی بے چین ہے، میرا بھیا تو میدان سے آ گیا ہوگا لیکن ابھی تک کیوں نہیں خیمے میں آیا؟ اب زینب نے بھی ڈھونڈنا شروع کیا۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب جو زینب نے بھائی کو ان کے خیمے میں دیکھا حسین زمین کربلا پہ بیٹھے ہوئے، دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے آواز دے رہے ہیں، اے میرے پروردگار، تو نے میرے عون اور محمد کو لیا، میں نے زینب کو بتا دیا، تو نے قاسم کو لیا، میں نے خبر شہادت سنا دیا، لیکن اے میرے پروردگار اب حسین کی ہمت جواب دے گئی ہے، میں کیسے زینب سے کہوں کہ تیرے پردے کا محافظ عباس میدان کربلا میں قتل ہو گیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، زینب زمین کربلا پہ بیٹھ گئی۔ اے بھیا اب عباس کے بعد مجھے یقین ہو گیا میرے ہاتھوں میں رسن بدے گی، مجھے یقین ہو گیا میرا حسین بھی قتل کر دیا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار دشمنان سیدہ کو شدید عذاب میں مبتلا فرما، پروردگار وہ تمام افراد جنہوں نے جناب سیدہ کو تکلیفیں پہنچائیں، جناب سیدہ پہ ظلم ڈھائے، پروردگار ان کے عذاب کو شدید سے شدید تر فرما، پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ بھی عذاب نازل فرما، پروردگار ہم سبھی کو اس دنیا میں جناب سیدہ کی بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔